ایک جنازے کے اندر شرکت تھی تو پنجاب سے یہاں کراچی میں کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں جنازے میں آئے ہیں، لو جی حاجی صاحب اپنی زندگی میں تو ہمیں لسیاں پلایا کرتے تھے یہاں بلا کر، اور یہاں ہمیں آ کر جو ہے وہ ٹھنڈا پانی بھی نہیں مل رہا۔ تو اب ایسے موقع پر بھی کچھ لوگوں کا اگر اس طرح کا ذہن ہو تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ آپ کا یہ سوال کرنا ہی ان کو کہنا ہے کہ عقل مند اور سمجھدار بندہ جو ہے وہ ایسی ڈیمانڈ نہیں کیا کرتا۔ توبہ، وہ عبرت کا موقع ہے، بندہ عبرت حاصل کرے۔ یہ لسیاں پلانا ایسی سی عجیب عجیب قوم ہے۔ ایک جنازے میں میرا بھی جانے کا اتفاق ہوا، جب وہ جنازے سے فارغ ہو گئے، تدفین میں گیا تھا، تدفین سے فارغ ہو گئے نا، تو وہ جب سب لوگ جانے لگے نا تو چپکے سے وہ پان کے ایک پورا بنڈل جو تھا پان کا وہ اس کی قبر میں رکھ دیا گیا۔ وہ مرحوم جو تھے پان بہت کھاتے تھے، تو بیچاروں نے قبر پر پان کا بنڈل رکھ دیا اور اب سب چلے گئے۔ چلو بھائی، اب یہ کسی نے دیکھ لیا ہوگا تو اٹھا لیا ہوگا، اب یہ مردہ پان کھائے گا اندر، اور کسی چیز کی وہ ضرورت نہیں ہے۔ پان تو دیکھ بھی تو رکھو نا یار، کھانا بھی تو کھاتا ہوگا نا مرنے والا، پانی بھی پیتا ہوگا، گرمی ہے تو ٹھنڈا پانی پیتا ہوگا، تو پانی کا کولر بھی رکھ دیتے، خالی پان رکھ دیا۔ ہو سکتا ہے تمباکو والے پان کھاتا ہو تو تمباکو والے ہوں گے پان۔ تو یہ کہ بس وہ اتنی ہے نہیں، سوچ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، وہ بس وہ بعض گناہ ایسے کہ جدی پشتی چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ پان ضائع کرنے کے لیے رکھے تھے، وہ مردہ تو نہیں کھائے گا، تو یہ گناہ کا کام ہوا۔ ہے مطلب طرح طرح کے رواج ہیں، ہمیں جو بھی کرنا ہے نا، علماء جو فرمائے نا ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا۔ اب آپ پہ ٹھیک ہے دادا جان بولتے یوں کرو، اور ان کی بہت سفید داڑھی ہے، امامہ بھی پہنتے ہیں، بزرگ ہیں اس لیے وہ بولتے ہیں، تو بزرگ ہوں گے، وہ بزرگ نہیں ہوں گے۔ تو بزرگ عالم دین ہوتا ہے چاہے وہ جوان ہو، اور اگر عمر کے حساب سے کوئی 100 سال کا بھی ہے تو وہ علمی اعتبار سے بزرگ نہیں ہے، جبکہ وہ عالم نہیں ہے۔ تو جو عالم کہے نا ہمیں وہ کرنا ہے، اور عالم علم دین سے بنتا ہے، شکل و صورت سے نہیں بنتا کہ داڑھی ہے تو امامہ ہے تو لٹھ ہاتھ میں ہے، تو اس سے وہ عالم تھوڑی بن جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آنے والے جمعہ کو ہمارے وطن میں 14 شعبان ہوگی، اور مغرب کے بعد جو ہے وہ 15 شعبان یعنی شب براءت کا سلسلہ ہوگا۔ تو آپ کا ایک رسالہ بھی ہے، اگر اس پر ہمیں کچھ مدنی پھول مل جائیں کہ شب برات کی آمد سے پہلے ہمیں کیا ایک ذہن بنانا چاہیے، اور اسی طرح شب برات ہمیں کیسے منانی ہے، کچھ اگر اس بارے میں آپ کچھ رہنمائی فرما دیں۔ یہ شب برات میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، اس سے پہلے چاہیے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے وہ گناہوں کی توبہ تو ابھی سے کر لے آدمی۔ حقوق العباد اگر کسی کے تلف کیے ہیں تو وہ ابھی سے ہی کر لے، جب بھی تلف ہوئے اور یاد آیا تو فوراً آدمی کر لے، توبہ بھی کر لے، اور اس کی تلافی یعنی کہ جو حق دینا تھا وہ بھی دے دے، معافی مانگنی تھی تو معافی مانگ لے۔ اب ورنہ یہ کہ 14 شعبان کو غروب آفتاب سے پہلے کر لے، تاکہ عمل نامہ جو اللہ کے بارے میں پہنچے تو وہ گناہوں سے خالی ہو۔ اللہ قبول کرنے والا ہے، حقوق العباد ادا کر دیں گے تو حقوق العباد سے وہ یعنی حق تلفیوں سے بندے کی وہ اس سے پاک جائے گا۔ ہمارے ہاں تو خیر دعوت اسلامی کا عرف بھی ہے کہ شب برات سے پہلے کچھ اسلامی بھائی وہ اپنے سوشل میڈیا پر بھی دیتے ہیں پیغامات کہ میں توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو، اور بعد اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، نصیب ان کے بیچاروں کے۔ ٹھیک ہے حقوق العباد سارے اس طرح معاف نہیں ہو جاتے، لیکن یار ایک تصور تو ہے کہ معافی مانگتا ہے، اور اگر ہو سکتا ہے کہ پڑھ کے کوئی معاف بھی کر دے، یہ تو معافی مانگ رہا ہے نا، یہ کا اعلان کر رہا ہے کہ میرے سارے معاف ہو گئے، یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا مجھے معاف کر دو، یہ کہہ رہا ہے۔ اس کو بھی روکتے ہیں
یہ دونوں طرح کی پوسٹیں چل رہی ہوتی ہیں, دونوں طرح کے مطلب بعض علمی کہلانے والے وہ حضرات ہوتے ہیں, مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ بھی اس میں کچھ انٹرفیئر کر رہے ہوتے ہیں اور مخالفت کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے یوں نہیں ہو جاتا, اس سے یوں نہیں ہو جاتا, معاف نہیں ہوتے, یوں معافی مانگنی, وہ معافی مانگنی. یہ سمجھانا اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ جو ایک دوسرے سے معافی مانگنے کا جو رواج ہے نا, اس کو بند نہیں کرنا چاہیے. میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ ایک مکتوب, ایک لیٹر بھیجا تھا کہ ہمارے ہاں بریلی شریف میں یہ مغرب سے پہلے رواج ہے کہ ایک دوسرے سے لوگ حقوق معاف کرواتے ہیں, تو تم بھی اپنے یہاں رائج کرو. اس طرح کا ایک لیٹر جو یہ آقا کے مہینے, آقا کا مہینہ, اس میں شامل کیا گیا ہے. کچھ تھوڑا بہت کہیں کہیں الفاظ کو آسان کیا گیا ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ. خیر اعلیٰ حضرت کی تو ایسی قداور شخصیت تھی کہ ان کو سمجھانے کو نکلے, اور غلط ہو تو سمجھائے نا کوئی, تو صحیح تو ہے یہ. اب کوئی دل سے معاف نہیں کرتا, وہ اس کا میٹر ہے, معافی ہم نے مانگنی ہے. تو سب مطلب ایک دوسرے سے معافیاں مانگے. میں بھی چلو لگے ہاتھوں شب برات آنے سے پہلے ہی ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں کہ اگر میری طرف سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچ گئی ہو, کوئی حق تلف ہوا ہو, کسی کو ڈانٹ دیا ہو, کیونکہ جتنے تعلقات زیادہ ہوتے ہیں اتنے خطرات بھی زیادہ ہوتے ہیں حق تلفیوں کے. کوئی چیز لے کے بھول گیا ہوں تو مجھے معاف کر دیجئے, اور اگر کوئی ایسا لین دین کا مسئلہ ہے تو مجھ سے رجوع کر لیں, یا کسی بھی دعوت اسلامی کے رکن شورا سے, فیضان مدینہ والے ہیں تو حاجی امین سے رجوع کر لیں. تو انشاءاللہ یہ کہ ہم ترکیب بنا لیں گے. اگر کوئی پیسوں کا معاملہ ہے, جہاں تک مجھے معلوم ہے میرے اوپر 1 روپیہ بھی الحمدللہ کسی کا قرضہ نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے مانگتا ہو, مجھے ایسا کچھ بھی یاد نہیں ہے. اگر ہوا بھی تو انشاءاللہ میں ادا کر دوں گا اگر مجھے توجہ دلائی جائے گی تو. اور جہاں تک میرے پیسے تو لوگوں نے کھائے ہیں, اور میں نے الحمدللہ کبھی کا سب کو معاف کر دیا ہے. مجھے پیسے نہیں چاہیے, تو الحمدللہ میں نے معاف کیا. لیکن ان کو اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرنی ضروری ہے کہ کسی کے پیسے دبا لینا یہ گناہ کا کام بھی تو ہے نا. اللہ پاک کی بھی تو نافرمانی ہے نہیں, تو وہ توبہ سے معاف ہوگا. اب یہ کہ میں نے آپ سے معافی مانگی, اللہ کرے کہ آپ مجھے معاف فرما دیں. اگر بدلہ لینا چاہیں تو پھر کبھی مجھ تک آپ پہنچ جائیں تو بدلہ لے لینا, یا کسی کو بول دینا جو مجھ تک پہنچا سکتے ہوں کہ وہ مجھے بدلہ لینا ہے, اور مجھے پتا ہو کہ آپ کیا بدلہ لینا چاہتے ہیں, یہ بھی پتا ہو, اور میرا بھی ذہن بنے کہ واقعی یہ اختلافی ہوئی ہے میرے ان کی. تو ہاں, باقی تو یوں مجھے پتا ہے کہ کتنے لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, آنا بانا کر کے پہنچ جائے اور پھر مسائل کھڑے کریں. خیر, تو یہ کہ آپ بھی ایک دوسرے سے معافی تلافی کریں, یہ سب سے اہم شب برات میں یہ ذہن بنتا ہے, معافی تلافی کا یہ دعوت اسلامی میں بنتا ہے الحمدللہ, اور بہت درست ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اعلان کر دیا کہ مجھے معاف کر دو, اچھی بات ہے, لیکن یہ سب معاف نہیں ہوگی آپ کو. جس کو جو پتا ہے نا کہ آپ کی اختلافی, آپ نے فلاں ٹائم اس کو گھورا تھا ایذا دینے والی نظر سے ناحق, اور اس کو یہ یاد ہو, اور اس نے یہ کہہ دیا کہ ہاں میں یار اس کو معاف کرتا ہوں, تو یہ معاف ہوگا. ورنہ اس کو بھی پتا نہیں ہے, وہ بھی بھولا ہوا, آپ بھی بھولے ہوئے اور معافی مانگ رہے ہیں, اور اس نے معاف کر بھی دیا کہ ہاں بھائی معاف کیا, تو بھی وہ حق اس کا معاف نہیں ہوگا. وہ مطلب صراحتاً اس کی معافی مانگنی ہوگی. میں جو سمجھ سکا ہوں فتح رضویہ شریف کے مضامین میں اس طرح کا, تو اس طرح جو حق آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہاں بھائی اس کو اس دن ایک رکھ کے گھونسا دیا تھا اور اب یہ معاف کر دو معاف کر دو, تو یہ اس گھونسا جس کو دیا تھا نا اس سے تو معاف کروانا پڑے گا. اسی طرح کسی کے پیسے لے کے بیٹھ گئے تھے تو یہ معاف نہیں ہوئیں گے, یہ دینے پڑیں گے. ہاں وہ کہتے کہ میں نے تم کو پیسے معاف کیے تو وہ الگ بات ہے, تو معاف ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ اجتماعی معافی میں نقصان نہیں ہے, فائدہ ہے کہ کچھ معاف ہو جائیں گے, کچھ باقی رہیں گے. سب کو معاف تو کروانا پڑے گا, فردن فردن بھی جن کی حق تلفی کی ہو. میرا خیال ہے یہ ڈیٹیل اگر جو اعتراض کرنے والوں تک پہنچے گی نا تو شاید پھر ہی اپنا قلم روک لیں گے اور زبان بھی بند کر دیں گے کہ یار ان کو کرنے دو,
یہ اچھا کام کر رہے ہیں. کسی طرح بھی آپس میں محبتیں ہی بڑھیں گی, معافی مانگنے سے کوئی دشمنیاں نہیں بڑھیں گی. اچھا, اب یہ کہ مغرب, یعنی میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جب یہ کہ شب برات اس طرح برسوں سے مناتے آ رہے ہیں کہ عصر کی نماز کوشش کر کے مسجد میں با جماعت ادا کر کے پھر وہیں رہنا, مسجد سے باہر نہ جانا. کہ عمل نامے تبدیل ہو رہے تو آخری وقت ہمارا مسجد کے اندر ایک نیکی میں شمار ہو جائے اعتکاف کی نیت کے ساتھ. پھر ہمارا کچھ فیضان مدینہ میں یہ ترکیب ہوتی ہے, کچھ درس وغیرہ ہوتا ہے, کچھ دعا ہوتی ہے, اس طرح کچھ ترکیب ہوتی ہے. عصر غروب آفتاب سے پہلے کچھ نہ کچھ درس وغیرہ اور معافی کا اعلان اور یہ سب ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد مغرب آ گئی تو فرضوں کے بعد 6 نفل پڑھے جاتے ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کئی جگہ یہ پڑھے جاتے ہوں گے. آپ بولو کس حدیث میں ہے, تو حدیث میں نہیں کہتا کہ 6 نفل حدیث میں لکھے ہیں, لیکن اتنا میں بھی جانتا ہوں کہ کسی حدیث میں ان 6 نفل پڑھنے کا منع نہیں ہے, یہ میں نے نہیں پڑھا. تو جو منع نہیں ہوتا وہ جائز ہوتا ہے. اس میں خواہ لوگوں کو مسجدوں سے روکنا کہ یہ ثابت نہیں ہے, وہ نفل ثابت نہیں ہے, یہ ثابت نہیں ہے, تو تمہارا سیر و تفریح کرنا ثابت ہے, تمہارا ہلا گلا کرنا ثابت ہے, تمہارا مٹھائیاں اور اچھی اچھی ڈشیں کھانا یہ سب ثابت ہے کیا؟ تمہارے نفس کے پاس ثابت ہوگا, سمجھے؟ تو یہ سب کر لیتے ہو, اور مسلمان نماز پڑھتے ہیں شب برات میں, یہ کہاں سے ثابت ہے؟ 6 نفل کہاں سے لے آئے؟ تو یہ بزرگوں سے ثابت ہے, بزرگان دین یہ کرتے آ رہے ہیں تو ہم ان کی پیروی کرتے ہیں الحمدللہ. تو کسی بھی کام کے یہ اصول یاد رکھ لیں, ہر وہ کام جس سے شریعت نے منع نہیں کیا وہ جائز ہوتا ہے. یہ بالکل مسلمہ اصول ہے, یہ کوئی وجہ نہ ہو اس کے ناجائز ہونے کی تو وہ جائز ہوتا ہے, اس کو روکا نہ جائے. تو فرضوں کے بعد ہمارے یہاں 6 نفل کی ترکیب ہوتی ہے. 2 نفل کی نیت اس طرح ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس کی برکت سے ہمیں بلاؤں سے محفوظ رکھے. پھر 2 نفلیں ہوتی ہیں کہ ان میں 2 نفل کے بعد وہ یاسین 21 بار قل هو اللہ اور یاسین شریف پڑھی جاتی ہے. یاسین شریف پڑھی کر سنائی جاتی ہے اور لوگ سنتے ہیں, اور جب پڑھی جائے تو سب کو خاموشی سے سننا چاہیے, اپنی نہیں پڑھنی چاہیے. 21 مرتبہ قل هو اللہ آہستہ آہستہ اتنی آواز سے خود سن سکیں, دوسروں کو آواز نہیں جائے, یہ آپ پڑھ لیں خود. پھر 2 رکعت اور پڑھی جائے گی, اور اس میں یہ ہوگا کہ اللہ پاک اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھے. 2 رکعت اور پڑھی جاتی ہیں کہ اللہ پاک طویل عمر عافیت والی نصیب کرے, لمبی عمر عافیت والی سلامتی والی نصیب کرے. تو یہ سب لکھا ہوا ہے اس میں, آقا کا مہینہ, یہ رسالہ کوئی طویل رسالہ نہیں ہے, صرف 32 پیج ہیں اس کے, 32 پیجز. تو یہ مکتبۃ المدینہ سے لے لیں. تو اس میں نفلوں کے طریقے لکھے ہیں. تو ہر 2 رکعت کے بعد یاسین شریف پڑھ کے سناتے ہیں ہمارے ہاں. پھر اس کے بعد شعبان کی دعا ہے, دعائے نصف شعبان, یعنی 15ویں رات کی شعبان کی یہ دعا پڑھ کے سنائی جاتی ہے. تو اس طرح پھر یہ کہ دعا ہوتی ہے اور سورۃ الملک پڑھ کے سنائی جاتی ہے. پھر ہمارے یہاں فیضان مدینہ میں چونکہ وہ ایک روزوں کا ماحول تو ہے, دعوت اسلامی میں بکثرت روزوں کا ماحول ہے, لاکھوں مسلمان روزہ رکھتے ہیں الحمدللہ, یہ کہہ سکتے ہیں. بے شمار نیتیں تو ساتھ ساتھ روزوں کی اور آئی بھی ہیں, اور انشاءاللہ یہ آپ کو موقع کی مناسبت سے یہاں اسکرین پر بتائی بھی جائیں گی. تو شب برات 14 شعبان کا روزہ اور 15 کا روزہ, یہ آخری دن بھی روزہ, پہلا دن بھی روزہ عمل نامے کا, یہ ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے. یہ الحمدللہ یہ ایک اچھا تصور ہے, یہ ہوتا ہے. اسلامی بہنیں بھی رکھتی ہیں, اسلامی بھائی بھی رکھتے ہیں, نہ رکھنے والے نہیں بھی رکھتے. تو ہمارے یہاں افطاری بھی دی جاتی ہے غروب آفتاب کے وقت, ان کو کیلا پانی اس طرح کی ترکیب ہوتی ہے. پھر جو روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام ہوتا ہے. مغرب کی نماز نفلیں پڑھنے کے بعد وہ کھانا کھاتے ہیں. پھر عشاء کی نماز بعض اوقات کچھ وہاں وقت پر اعلان ہو جاتا ہے کہ اتنے بجے عشاء کی جماعت ہوگی, تو کوئی 15 منٹ آدھا گھنٹہ بعض اوقات لیٹ بھی کر دی جاتی ہے تاکہ لوگ کھا کر نماز میں شریک ہو سکیں. تو یوں پھر یہ کہ عشاء کے بعد پھر دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں
اپنے شورا کے نگران حاجی عمران انشاءاللہ الکریم بیان فرمائیں گے، تو بیان بھی سنیے گا انشاءاللہ. اس میں پھر کلام بھی پڑھے جائیں گے، نعتیں بھی پڑھے جائیں گے. اور اب کتنے بجے تک یہ سلسلہ رہے گا، پھر سحری کی بھی ترکیب ہوگی. اب یہ کتنے بجے تک سلسلہ رہے گا وہ ہمارے حاجی امین اعلان کریں گے. مجھے یہ نہیں پتا کتنے بجے تک یہ رہے گا. ویسے رات جاگنے والی ہوتی ہے کہ بندہ عبادت کرے. پٹاخے پھوڑنے کی رات نہیں ہے، سائلنسر نکال کر اسکوٹریں دوڑانے کی رات نہیں ہے. یہ اس سے تو اور مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے. پٹاخے شب برات میں پھوڑتے ہیں، خاص کر جو شب برات میں پھوڑی جاتی ہے، گناہ کا کام ہے، اسراف ہے، فضول ہے. اس کا معمول بنا ہوا ہے بچپن سے. یعنی بچپن میں ہم اس کا شب برات کو پھٹاکڑا عید کہا جاتا تھا. بچپن میں ہم سنتے تھے پھٹاکڑا عید، پھٹاکیا عید یا پھٹاکڑا عید، پٹاخے پھوڑنے کی عید. نعوذ باللہ. مردہ عید بھی بولتے تھے بچپن میں، سنتے تھے ہم. تو یہ نہ مردوں کی عید ہے نہ. اب مردوں کی عید اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ شب برات میں ثواب، ایصال ثواب بہت ہوتا ہے، دھوم دھام سے ایصال ثواب ہوتا ہے، قبرستان جاتے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ مردوں کو خوشیاں حاصل ہوتی ہوں، اس نسبت سے کوئی مردہ عید کہتا ہو. لیکن یہ کہ سلجھے ہوئے لوگ یا علماء اس کو مردہ عید نہیں بولتے، تو ہم بھی نہیں بولیں گے. جو اس کا نام ہے شب برات، برات منے چھٹکارا. شب برات ہے چھٹکارے کی رات. یہ آگ سے چھٹکارے کی رات ہے، عذاب سے چھٹکارے کی رات ہے، مصائب مصیبتوں سے چھٹکارے کی رات ہے. تو اس کو چھٹکارے کی رات ہے، اس میں آگ برسانا اور پٹاخے اڑانا اور یہ مطلب دھڑا دھڑ دھماکے ہو رہے ہوتے ہیں. لوگوں کو تکلیف، کوئی بیچارہ عبادت کر رہا ہو اس کو پریشانی، کوئی نماز پڑھتا ہو، نفل پڑھتا ہو، رکعتیں بھی بھول جائے، دڑوم کر کے آواز آتی ہے. کئی لوگ اس میں بعض اوقات مارے بھی جاتے ہیں. یہ گھروں میں پٹاخے بناتے ہیں، وہاں دھماکے ہو جاتے ہیں اور لاشوں کے چچڑے اڑ جاتے ہیں بعض اوقات. یہ کئی بار واقعات ہوئے ہیں. قانونی پاکستان میں تو قانونی بھی پابندی ہے پٹاخوں کی، اور میرا خیال ہے پاک کو ہند کے علاوہ کہیں اور پٹاخے پھوڑنے کا شب برات میں رواج بھی سنا نہیں ہے میں نے، اللہ بہتر جانے. تو یہ ہمارے یہاں پاکستان میں پابندی ہے، یہ مجھے پتا ہے. لیکن بس پابندی ہے، مطلب بہت ساری پابندیاں ہیں، ان میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے، ہو سب کچھ رہا ہوتا ہے. واقعی اگر قانون حرکت میں آ جائے تو یہ جتنے بھی غیر قانونی پٹاخے کے کارخانے گھروں میں کھلے ہیں سب بند ہو جائیں. اللہ کرے وہ قانون نبھانے والے حرکت میں آ جائیں. اب کچھ بیچارے صحیح ہوتے بھی ہیں کہ نبھانا چاہتے ہیں لیکن رشوت خور ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، ان کے خلاف یونین بنا کر بیچارے کو اس کو آگے پیچھے کر دیتے ہوں گے. ہے بہت مطلب برائیاں ہمارا بس وہ ہمارے ڈیرا ڈال کے آ پڑی ہیں. آوے گا آواز اس کو بولتے ہیں بگڑا ہوا ہے. اللہ عافیت نصیب فرمائے. 15 کو بھی روزہ رکھنا ہے، 14 کو بھی، اور 15 کو بھی روزہ رکھنا ہے. یہ خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. قبرستان کے آداب میں پہلے عرض کر چکا. ماشاء اللہ آج مختلف مقامات پہ یوں تو اسلام بھائی جمع ہیں. چھانگا مانگا لاہور میں حاجی غفور بھی کثیر اسلام بھائی کے ساتھ جمع ہیں، اور ابھی ایک اچھی توجہ دلائی آپ کی زبان سے بھی کہلوانا چاہ رہے ہیں کہ 13، 14، 15 اگر جمعرات کو بھی روزہ رکھ لیا جائے تو ایام 20 کے روزوں کا بھی ایک ثواب حاصل ہو سکتا ہے کہ جمعرات 13 ہے، جمعہ 14 ہے اور ہفتہ 15 ہے. تو یوں بھی اگر یہ فضیلت حاصل کریں تو یہ بھی فائدہ ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. اور جمعرات کا روزہ بھی سنت ہے. جمعرات جمعے کا روزہ ملا ہے اس کی فضیلت. جس نے جمعہ کا روزہ رکھا تو اللہ پاک اس سے آخرت کے 10 دنوں کے برابر اجر عطا فرمائے گا. اور وہ ایام یعنی اپنی مقدار میں وہ 10 دن ایام دنیا کی طرح نہیں ہیں. یہ حوالہ شعب الایمان جلد 3 پیج نمبر 393، حدیث نمبر 3862، فتح رضویہ شریف جلد 10 پیج نمبر 653 پر ہے. روزہ جمعہ یعنی جب اس کے ساتھ پنج شنبہ یا شنبہ یعنی جمعرات یا ہفتے کا روزہ بھی شامل ہو، مروی ہوا کہ 10,000 برس کے روزوں کے برابر ہے. یوں
3 दिन का रोजा रखना चाहें तब भी ठीक है, और वैसे भी हमारी तरफ से तरगीब तो है ही कि शाबान शरीफ में डेली 700 दुरूद शरीफ पढ़े जाएं। यह हमारे एक तरकीब थी जिसकी अभी फजीलत मैंने बयान की भी थी। 700 दुरूद शरीफ रोजाना, कम से कम 7 रोजे पूरे शाबान में डेली, और या 7 रोजे रखे तो मुमताज, और 4 रोजे रखे तो बेहतर, और 2 रोजे रखे कम से कम तो मुनासिब। ये भी ऐलान हुआ है हमारे यहाँ, और माशाअल्लाह आशिकान रसूल अपनी नीयत भेजी भी हैं। जिन्होंने नहीं भेजी अब तक भेज दें कि पूरे महीने में आप 7 रोजे रखने हैं तो ये बता दें, वरना 4 या 2 रखने हैं तो ये बता दें। 2 तो आमतौर पे 14-15 शाबान तो सही कहता हूँ, लाखों लाख हमारे यहाँ आशिकान रसूल रखते हैं रोजे। ये हमारा जो मामूल है ना, दावत इस्लामी से पहले का, दावत इस्लामी से पहले भी कुछ ना कुछ हमारे इर्द गिर्द माहौल तो था, दावत इस्लामी के पहले भी तो हमारे हम लोग रोजे रखते थे, 14-15 की तरगीब देते थे, और इस्लामी भाई रखते थे रोजे। इस्लामी भाई की इस्तिला नहीं थी लेकिन रखते थे। यस, नवाफिल का तो जो 6 नफलें पढ़ने का मामूल तो जब से मैंने होश संभाला ना तब से देखा है। वहाँ बादामी मस्जिद हमारे करीब गाँव गली में हम रहते थे ना, मैं 6 महीने की उम्र थी जब से रहता था वहाँ, लेकिन 6 महीने की उम्र से देखता नहीं था, वो शूर नहीं था। जब से होश आया, शऊर आया, समझ आई, तो मैंने देखा कि वहाँ 6 नफलें पढ़ते थे, और मस्जिद में मस्जिद ऊपर तक भर जाती थी शबे बारात में, मगरिब की नमाज में। ये कई मंजिलें, उसकी 3-4 मंजिलें थी, वो सारी मंजिलें भर जाती थी, और यकीन माने के रौनक भी रौनक वाली हो जाती थी, इतनी रौनक होती थी। बाद लोग फिर भी कुड़कुड़ तो करते हैं ना, ये किससे साबित है, उससे साबित है। यार अल्लाह की बारगाह में आके झुकते हैं यार, कभी बोलते हैं सलातो सलाम क्यों पढ़ते हो, कभी बोलते हैं अजान से पहले दुरूद क्यों पढ़ते हो, कभी बोलते हैं कि जन्नत से पहले जन्नत दुआ किसने दी, क्या बोलते होते लोग। तो कभी बोलते कब्र से तदफीन के बाद अजान क्यों देते हो, तो कभी बोलते कि शाबान में नफले क्यों पढ़ते हो। तो क्या करें, चप्पलें मारे किसी को, शैतान को चप्पलें मारेंगे जाकर। इंशाअल्लाह जब हज करेंगे तो चप्पलें नहीं मारेंगे, कंकर मारेंगे, समझे। तो हमको शैतान का रोल कोई अदा ना करे, हमको इबादत करने दिया जाए। जिस काम से शरीयत ने हमें नहीं रोका, और कौन रोकने वाला है, कोई क्यों रोकता है, काय को रोकता है। दुरूद शरीफ तो इंशाअल्लाह मरते मरते भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो अजान से पहले पढ़ लिया तो क्या हर्ज है। अब अगर कोई ये कह दे कि हजरत बिलाल ने अजान से पहले दुरूद शरीफ कहाँ पढ़ा था, तो हजरत बिलाल ने अजान लाउड स्पीकर पर कहाँ दी थी। आप लाउड स्पीकर हजरत बिलाल का साबित कर दें जिस पर आप सब अजान दे रहे हैं, तो हम दुरूद शरीफ साबित करेंगे। एक समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। तो यानी कि जो अपनी समझ में आता है वो आप मीठा मीठा आप दुरूद शरीफ इससे भी मीठा है, शहद से भी मीठा है। तो यह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज़म इसको कबूल कर रहा है, और मरते मरते भी इंशाअल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हर दम सल्ले अला का विर्द होगा इंशाअल्लाह। ये आशिकान रसूल के वाक़यात भी हैं जो माशाअल्लाह आखिरी वक्त कलमा पढ़ते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं और दुनिया से रुखसत होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि मौलाना जमीलुर रहमान साहब आला हज़रत के खलीफा ने तो बड़ी प्यारी बात कह दी कि मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। मैं आशिक का तो ऐलान है कि मैं तो मरने के बाद ही दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा, मेरा लाशा भी कहेगा
استنبول میں ہیں اور مغرب پڑھ کر ہم مدنی مذاکرے کے لیے جو ہے وہ شرکت کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور راستے میں بہت برف باری ہو گئی ہے. تو مجھے یاد آیا کہ جو دعا کرتا ہے کہ جو ہے وہ جہنم کی گرمی سے بھی اور جہنم کی سردی سے بھی پناہ مانگی جائے. آج بہت سردی ہے, اللہ تعالیٰ میں جہنم کی حریر سے محفوظ فرمائے, جہنم کی سردی سے محفوظ فرمائے. انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں شرکت کی نیت ہے اور مدنی مذاکرہ اسٹارٹ ہو گیا. ہم گاڑی میں آنا چاہ رہے تھے مگر راستے جام ہو گئے تو تاخیر ہو گئی ہے. ہم انشاءاللہ شریک ہوں گے بھی. ماشاءاللہ ہمارے رکن شورا سبحان اللہ, اللہ کی شان ہے کہ کہیں گرمی استنبول ترکی میں برف باری کا منظر ہم نے, یہ لگتا ہے کہ یہ ابھی ابھی کیا یہ بتا رہے ہیں کچھ دیر کا جی جی کہ یہ ہو رہی ہے. جی اللہ کی شان ہے, اللہ کی شان ہے. تو یہ کوئی سوال بھی کیا انہوں نے, صرف یہ اطلاع دی؟ جی اطلاع تھی کہ وہ آج وہاں پر بھی اسلام بھائی جمع ہو کر جو ہے وہ مدنی مذاکرے میں شریک ہیں اور ان کو دکھایا بھی جاتا ہے. اللہ قبول فرمائے, اللہ قبول فرمائے. بڑی یعنی آزمائش کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے کہ جلدی یہ بن جائے تو ہم کہیں مطلب پناہ گاہ میں پہنچے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.